بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ گجرات شہر میں آنکھ کھولی تو ابو کو ماموں کا بزنس کرتے دیکھا۔ گھر کا نظام مشترکہ ہی تھا۔ دادا دادی، تایا تائی اور ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ امی اور تائی امی کی کوئی خاص نہیں بنتی تھی، لیکن ہم دونوں بہنیں تائی کے بچوں کے ساتھ کھیل کر ہی بڑی ہو رہی تھی۔ خاندانی زرعی زمین بھی تھی جو کہ بڑی زرخیز بھی تھی، جس سے اچھا خاصا منافع ہوتا تھا۔ ابو تو کاروبار کے سلسلے میں اکثر گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ ابا نے بزنس کو رفتہ رفتہ بڑے شہروں میں پھیلا لیا تھا۔ کاروبار جب مزید بڑھنے لگا تو ابو زیادہ تر اسلام آباد ہی رہنے لگے۔ تایا جان کا رجحان کھیتی باڑی کی طرف زیادہ تھا۔ وہ ضرور پیداوار سے جو آمدنی ہوتی اس میں معقول حصہ ابا جان کو دے دیا کرتے۔ ابا زمین کی دیکھ بھال اور کھیتی باڑی کی درد سری سے دور رہتے تھے، اس طرح وہ اپنا سارا وقت کاروبار کو دے پاتے تھے۔ جب اسلام آباد والا گھر لیا تو ابا جان نے دادی سے کہا، امی جان آپ کچھ عرصے کے لیے میرے ساتھ شہر چل کر رہیں تاکہ گھر کو سیٹ کر سکیں اور مجھے وہاں گھر کا کھانا بھی میسر آ جائے گا۔ بیٹی کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے دادی آمادہ ہو گئی اور ابا کے ساتھ اسلام آباد چلے گئی۔ ان دنوں میں دعا 8ویں میں پڑھ رہی تھی اور میری چھوٹی بہن صبا چوتھی کی طالبہ تھی۔ والدہ ہم بہنوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کی خواہش مند تھی، لہٰذا وہ بہت خوش ہوئی کہ شوہر نے شہر میں مکان خرید لیا ہے۔ جب میری بیٹیاں میٹرک پاس کر لیں گی تو یقیناً ہم اسلام آباد چلے جائیں گے، گھر تو اپنا ہے ہی، وہاں پھر ان کو وہاں کالج میں داخلہ دلا دیں گے۔ ہم 2 ہی بہنیں تھیں۔ دادی کو بہت چاہ تھی کہ ابو کے ہاں بیٹا پیدا ہو، ان کا کوئی وارث ہو، لیکن اللہ کی مرضی، ہم دونوں بہنوں کی پیدائش کے بعد کوئی اولاد اب تک نہ ہوئی تھی۔ اسلام آباد میں والد صاحب اور دادی جہاں رہتے تھے، پڑوس میں ایک فیملی رہائش پذیر تھی جن کی بیٹی تعلیم یافتہ اور خوش مزاج تھی۔ 34-35 برس کی تھی، ابھی تک غیر شادی شدہ تھی۔ اس کا نام حفصہ تھا۔ وہ کافی مہذب اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ حفصہ کے والدین کو بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی تلاش تھی۔ دادی سے جان پہچان ہو گئی تو وہ لڑکی کی ماں نے ان سے ذکر کیا کہ بیٹی کے لیے پریشان رہتی ہوں، آپ کی نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہو تو ضرور بتائیے گا۔ دادی جب حفصہ سے ملی تو ان کو وہ بڑی پسند آئی۔ جب میں سمائی کو اس کو اپنی بہو بنا لوں تاکہ بیٹے کو اولاد نرینہ کی خوشی ملے۔ میری والدہ سے تو وہ مایوس ہی ہو چکی تھی۔ دادی اکثر حفصہ اور اس کے گھر والوں کی دعوت کرتے رہتے، خوب اہتمام سے کھانا پکواتے، خاطر مدارت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتی تھی۔ وہ لوگ والد صاحب اور دادی کی مہمان نوازی اور اخلاق سے بہت متاثر تھے۔ دادی نے ابا سے بات کی تو پہلے انہوں نے انکار کر دیا، لیکن دادی نے ابا سے سختی سے کہہ دیا، اگر تم نے میرے کہنے پر دوسری شادی نہ کی تو میں تمہیں اپنا دل کبھی نہ بخشوں گی۔ دادا اس شادی کے سخت خلاف تھے۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے اور دیندار انسان تھے، نیک روح تھے۔ انہوں نے دادی کو بہت سمجھایا کہ اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے کہ میں جس کو چاہے بیٹے دوں اور جس کو چاہے بیٹیاں اور جس کو چاہے اولاد نہ دوں، تو تم اللہ کے دینے پر راضی رہو، کیونکہ اللہ بہترین جانتا ہے کہ ہماری بھلائی کس چیز میں ہے، اور اگر پوتا چاہیے تمہیں تو تم دعا کرو، اللہ کے سامنے ہی پڑا ہے، یہ سب وقت آنے پر سب مل جائے گا، کیونکہ دعا تو تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ لیکن دادی کو شاید دعا پر یقین نہ تھا اور وہ ہاتھوں پر سرسوں جمانے کی جلدی میں تھی۔ آخرکار ابا مان گئے۔ نئی بیوی اور بیٹے کے خواب ان کو اپنی پرانی بیوی اور بیٹیوں سے زیادہ دل نشین لگا۔ پھر ایک روز دادی نے اپنے ہمسایوں سے مدعا بیان کر دیا کہ حفصہ کو بہو بنانا چاہتا۔ ان لوگوں کو بتا دیا کہ میرا بیٹا ساحر خان شادی شدہ ضرور ہے، لیکن اس کی بیوی اب اولاد پیدا کرنے سے قاصر ہے، آپ سے رشتے کی طلبگار ہوں۔ ان لوگوں نے والد صاحب کا اخلاق اور خوشحالی دیکھی تو کہا کہ کچھ اور ساحر خان نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ 2 بیٹیوں کا باپ بھی ہے۔ دادی وقتاً فوقتاً ان کے ہاں جاتی اور رشتے کے لیے اصرار کرتی رہتی۔ انہوں نے بالآخر حامی بھر لی، مگر کچھ شرائط رکھ دی کہ یہ مکان ہماری بیٹی کے نام کرنا ہوگا اور آپ کی فیملی جو گاؤں میں رہتی ہے وہ کبھی ہماری بیٹی کے ساتھ آ کر نہیں رہیں گے۔ کچھ خرچہ وغیرہ بھی لکھوایا۔ بہرحال معاملہ تو طے ہو گیا۔ دادی نے ابو جان سے حفصہ کی شادی کرا دی۔ اس بات کو امی جان اور ہم دونوں بہنوں سے چھپا کر رکھا گیا، البتہ تایا تائی کو معلوم تھا، کیونکہ انہیں شادی میں شرکت کے لیے اسلام آباد بلوایا گیا تھا۔
لیکن تاکید کی تھی کہ ساحر کی دوسری شادی کا گجرات میں کسی سے تذکرہ نہ کرنا، خاص طور پر امی جان سے۔ یہ معاملہ کچھ دنوں تک پوشیدہ رہا۔ والد صاحب جو ایک ماہ بعد کچھ روز کے لیے قصور آیا کرتے تھے، ان کا آنا بند ہوا تو امی جان پریشان رہنے لگیں۔ 3 ماہ گزر گئے، وہ نہیں آئے۔ والدہ تایا سے کہتی تھیں کہ آپ پتہ کریں کہ کیا بات ہے، اتنے دن گزر گئے ہیں وہ گھر نہیں آتے۔ تایا جانتے تھے کہ نئی دلہن آ گئی ہے، امی کو کیوں کر بتاتے، وہ جھوٹی تسلیاں دیتے کہ میں ان سے ملا ہوں، وہ بالکل ٹھیک ہے اور ان کاروبار ترقی کرتا جا رہا ہے، اس لیے ظاہر بھائی بے حد مصروف رہتے ہیں، خاطر جمع رکھو جلد آئیں گے۔ آخر ایک روز ابا گھر آئے، لیکن وہ اکیلے نہ تھے۔ ایک خوبصورت جوان خاتون ہمراہ تھی اور وہ میری سوتیلی ماں تھی۔ حفصہ اپنے باپ کے ساتھ نئی نویلی دلہن کو دیکھ کر ہم حیران رہ گئے، آنکھوں پر یقین نہ آتا تھا۔ امی جان صدمے سے نڈھال تھی، ساری زندگی کے ساتھ اور صبر کا یہ پھل ملا تھا کہ سوتن سامنے آ گئی تھی، وہ بھی بنی ٹھنی زیور اور بیش قیمت لباس سے آراستہ، خوشبوؤں میں بسی ہوئی۔ والد صاحب کے چہرے پر کوئی پریشانی اور ندامت نہیں تھی، وہ پہلے سے زیادہ جوان اور حشاش بشاش ہو گئے تھے۔ یہ سب میری دادی کا کیا دھرا تھا۔ اس روز مجھے اپنی دادی سے سخت نفرت محسوس ہوئی، انہوں نے میری امی پر یہ ظلم ڈھایا تھا۔ حالانکہ میری امی ان کا بہت خیال رکھتی تھی، خدمت میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کرتی تھی، لیکن دادی کو پوتے کی چاہ تھی، انہیں میری ماں کے ارمانوں کی موت کا کوئی احساس نہ تھا۔ ابا کی دوسری شادی کے دکھ نے ماں کو جیتے جی مار دیا، وہ گھر سے روٹ کر کہاں جاتی، ان کا کوئی میکا نہ تھا، نانی نانا وفات پا چکے تھے، خالہ تھی جو دبئی میں بستی تھی۔ اس زیادتی کو برداشت کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ میری سوتیلی ماں اپنا سسرال دیکھنے اور گاؤں کی سیر کرنے آئی تھی۔ یہ شوق پورا کر کے والد کے ساتھ اسلام آباد واپس چلے گئی۔ حفصہ امیر باپ کی بیٹی تھی، اس کو امی کے دکھ کی کیا پرواہ ہونی تھی۔ ابا جیون ساتھی تھے، امی کہتی تھی جب انہوں نے ہی اپنی بیوی کے غم کا احساس نہ کیا تو میں کسی اور سے کیا شکوہ کروں۔ حفصہ ہماری تائی اور ان کے بچوں کے لیے تحفہ لائی تھی۔ تائی تو چالاک تھی، دونوں ایک دوسرے سے گھل مل گئیں، کسی نے ہمیں نہ پوچھا کہ یہ بھی کم ساحر شاہ کی بیٹیاں ہیں۔ سوتن کے دکھ نے اماں کو ادموا کر دیا تھا، وہ سارے گھر کا کام کرتی اور چھپ چھپ کر روتی رہتی۔ میری امی ایک زندہ لاش کی طرح ہو گئی تھی، جیسے سارے ارمان مر گئے ہوں۔ ابو امی سے بالکل لا تعلق ہو گئے تھے، کبھی گھر آتے تو امی سے بات تک نہ کرتے۔ تب میرا بھی اپنے باپ سے بات کرنے کو جینا چاہتا تھا۔ کچھ دنوں بعد دادی اسلام آباد سے مستقل واپس آ گئیں، کیونکہ وہاں ابا اکیلے نہ تھے، ان کی دلہن جو موجود تھی۔ اب دادی کا رویہ ہمارے ساتھ بہت برا ہو گیا، وہ ہر وقت ڈانٹتی ڈپٹتی رہتی تھی، امی اور ہم سے سارے گھر کا کام لیتی، تائی اور ان کے بچوں کو کچھ نہ کہتی، وہ ہم سے فرق کرنے لگی تھی، امی کو بھی پھٹکار دیتی تھی۔ تب میرا دل بہت دکھتا تھا اور میں بہت روتی اور میں سوچتی کہ نہ جانے اب ہماری یہ آزمائش کب ختم ہوگی۔ دادی کے ایسے رویے کی وجہ سے تائی کو خوب خوشی ملتی۔ شادی ہمارے ابا نے کی تھی، خدا جانے کیوں انہوں نے بیر ہم سے رکھ لیا۔ چھوٹی بہن بھولی تھی، وہ ان کے اتوار نہ سمجھتی تھی، لیکن میں باشعور تھی اور سب کچھ سمجھتی تھی۔ امی رونے لگی، غم کرنے سے ان کو ٹی بی ہو گئی، تب اور زیادہ چھوتوں والا سلوک روا رکھنے لگے۔ امی کے برتن ہر شے علیحدہ کر دی گئی، کوئی ان کے قریب بھی نہ بھٹکتا، علاج کے بجائے سب کی بے رخی اور نفرت ان کی جھولی میں آ گئی۔ اس بے رخی کو وہ سہ نہ سکی اور گھل گھل کر ختم ہو گئی۔ امی کا ساتھ کیا چھوٹا، ہم دونوں بہنیں بے آسرا ہو گئیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ہماری سوتیلی ماں کو اولاد نرینہ سے نواز دیا۔ دادی کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا، وہ پوتے کے چاؤ میں لاہور چلے گئے، تائی ہی ہماری سرپرست بن گئی تھی۔ دادی تو کم از کم کھانے پینے کو دے دیا کرتی تھی، تائی کے سائے میں آ کر ہم ہر طرح سے دکھوں میں گر گئے، وہ دن بھی پورا نہ دیتی تھی، کبھی باسی کھانا دے دیتی اور اپنے تمام کام ہم سے کراتی۔ والد صاحب دوسری بیوی کے حسن میں ایسے کھوئے کہ ہماری خبر ہی نہ لی کہ میری بیٹیاں کس حال میں ہیں، جبکہ ان کی ماں بھی مر گئی ہے۔ تائی نے سوتیلی ماں سے بڑھ کر ظلم دکھایا، بات بات پر تایا سے ہماری شکایت کرتی۔ میری چھوٹی بہن کو اسکول سے بھی اٹھا لیا۔ شکر ہے کہ میں نے میٹرک پاس کر لیا تھا، آگے پڑھنا چاہتی تھی، والد اسلام آباد لے جاتے تو شاید میں بھی کالج میں داخلہ لے لیتی، لیکن حفصہ کے والدین کو یہی شرط تھی کہ وہ اپنی لڑکیوں کو اسلام آباد نہ رکھیں۔ میں جانتی تھی ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے، جن بچیوں کے باپ نے کبھی خبر نہ لی ہو، بھلا ان کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے۔ کچھ دنوں بعد جب والد آئے تو دادی نے ان سے مشورہ کیا اور میری شادی تایا کے بیٹے وحید سے طے کر دی۔ حامد صرف 8 جماعتیں پاس
تھا، سارا دن کبوتر بازی اور بٹیر لڑانے کے مشاغل میں مصروف رہتا تھا۔ چچا چچی نے اس کی تعلیمی تربیت پر کوئی توجہ نہ دی تھی۔ لڑنا جھگڑنا، گالیاں دینا اور غصے میں اٹھا اٹھا کر پھینکنا اس کا معمول تھا۔ میری شادی اس کے ساتھ کر دی گئی۔ وہ بات بات پر مجھے تھپڑ مارتا اور ایسی گالیاں بکتا کہ میں کانپ کر رہ جاتی۔ غرض ہماری شادی کہ ایک ماہ بعد ہی میں ایسی بیمار پڑی کہ اٹھنے کے قابل ہی نہ رہی۔ اب مجھے اپنے سے زیادہ اپنی چھوٹی بہن صبا کی فکر تھی۔ وہ بیچاری سہمی سہمی رہتی، جس پر تائی اور دادی ایسے حکم چلاتی جیسے وہ ان کی نوکرانی یا باندھی ہو۔ ایک روز میرے شوہر نے منہ ہاتھ دھونے کو پانی مانگا۔ وہ چارپائی پر بیٹھا تھا۔ میں نے نلکے سے پانی نکالا اور چھوٹی بالٹی بھر کر لا رہی تھی کہ وہ دھاڑنے لگا، جلدی پانی لا، کیوں اتنی دیر کر دی ہے؟ میں نے کہا پانی نلکے سے نیچے اتر جاتا ہے کیونکہ ہینڈ پمپ خراب ہے، کافی دیر تک ہتھی چلانا پڑتی ہے، پھر پانی اوپر آتا ہے۔ اس نے موٹی سی گالی میری امی کو دے کر کہا کہ بہانے کرتی ہے، بکواس کرتی ہے، آگے سے زبان چلاتی ہے۔ یہ کہہ کر پانی کی بالٹی اٹھائی اور زور سے مجھ پر دے ماری، جو میری کمر پر لگی اور میں درد سے بلا اٹھی۔ میری بہن صبا یہ دیکھ رہی تھی، اس سے یہ برداشت نہ ہوا، وہ زور زور سے رونے لگی۔ تب وحید کو اور بھی غصہ آیا اور وہ صبا کو مارنے لگا۔ میں نے اس کو بچانا چاہتی تھی لیکن میں خود اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ شور و ہنگامہ سن کر دادا دوسرے کمرے سے آئے اور انہوں نے بڑی مشکل سے صبا کو بچایا اور اپنے ساتھ والے کمرے میں لے گئے۔ اور اس روز میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ ہم دونوں بہنیں یہ گھر چھوڑ دیں گی۔ پھر موقع ملتے ہی آپس میں صلح کی اور گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ تائی نے جب صبا کو اسکول سے اٹھوایا تھا تو وہ 8ویں جماعت میں پہنچ چکی تھی۔ صبا اب بڑی ہو گئی تھی اور چیزوں کو سمجھنے لگی تھی۔ بالٹی لگنے سے میں ٹھیک طرح سے چل نہ سکتی تھی، بہت تکلیف تھی۔ صبا نے تیل ہلدی گرم کر کے مالش کی اور رات کو جب سب سو گئے تو ہم بہنوں نے برقعے اوڑھے اور فجر سے کچھ پہلے بس اڈے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سوچا لاہور والد کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کو حالات بتاتے ہیں، پھر جو خدا کو منظور ہوگا دیکھا جائے گا۔ بس اڈا ہمارے گھر سے کچھ دور تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو گجرات سے لاہور جانے والی گاڑی تیار تھی، ہم اس میں بیٹھ گئیں۔ ہم دونوں بہنیں گھر سے تو چل پڑی تھی لیکن خبر نہ تھی کہ ہماری منزل کون سی ہے۔ 3 گھنٹے بعد ہم اسلام آباد پہنچ گئے۔ صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی۔ ابو کے گھر کا پتہ لکھ کر میں نے پرس میں ڈال دیا تھا۔ تھوڑی دیر بس اڈے پر رکی، ہم نے چائے پی اور جب ٹیکسی کروانے کا مسئلہ آیا تو مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ انجان شہر تھا اور صبح سویرے کا وقت تھا۔ ہم کچھ پریشان سے کھڑے تھے کہ ایک عورت جس نے ہمارے ساتھ ہی بس میں سفر کیا تھا قریب آ کر بولی، لڑکیوں تم نے کہاں جانا ہے تاکہ ہم ایک ہی ٹیکسی کر لیں، اس طرح ہمارے پیسے بچ جائیں گے۔ میں بولی ہم نے تو مسلم ٹاؤن جانا ہے، اپنے والد صاحب کے گھر، آپ نے کہاں جانا ہے؟ وہ کہنے لگی میں نے بھی اسی طرف جانا ہے، ایک ہی ٹیکسی کر لیتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا لیکن مجھے اپنے ابا کے گھر کا راستہ معلوم نہیں ہے۔ وہ بولی فکر نہ کرو، میں اسلام آباد کی رہنے والی ہوں، مجھے سب راستے معلوم ہیں، بتاؤ گی تو میں تمہیں تمہارے والد کے گھر پہنچا دوں گی۔ تبھی میری بہن نے کہا ابھی ابا جان کے گھر نہیں جاتے، کیا پتہ وہ گھر پر نہ ہو اور سوتیلی ماں ہم کو گھر کے اندر داخل ہونے ہی نہ دے، پہلے ابا جان کو فون کر لیں۔ میرے شوہر کی ڈائری میں صرف پتہ لکھا تھا جو میں نے نقل کر لیا تھا، وہاں والد کا فون نمبر درج نہ تھا۔ فون نمبر تو نہیں ہے، میں نے صاحبہ کو جواب دیا۔ وہ عورت بولی سوتیلی ماں کا کیا معاملہ ہے؟ بہت لمبی کہانی ہے آنٹی، میں نے جواب دیا۔ صبا اب ابو کے ڈر سے ان کے گھر جانے پر رضامند نہ ہو رہی تھی۔ وہ عورت جس کا نام ارشما تھا کہنے لگی ایسا کرو کہ تم دونوں میرے ساتھ میرے گھر چلو، وہاں کچھ کھا پی کر فریش ہو جاؤ، پھر میں تمہارے والد کے پتے پر رابطہ کر کے ان کو بلوا لوں گی، وہ تم دونوں کو آ کر لے جائیں گے۔ ہم ڈرے ہوئے تھے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ ہم نے ان کی بات مان لی اور وہ ہم کو اپنے گھر لے آئی۔ یہ میاں بیوی تھے اور ان کے 2 بچوں کا ایک حادثے میں انتقال ہو چکا تھا۔ دونوں نہایت ہی شریف اور ہمدرد تھے اور آنٹی کا نام ارشنک تھا۔ میں نے ان کو ابو کا پتہ بتا دیا۔ آنٹی نے ناشتہ دیا اور ان کے شوہر ابو سے رابطہ کرنے چلے گئے۔ اس دوران تمام حال میں نے اس مہربان خاتون کے گوشت گوار کر دیا۔ 1 گھنٹے بعد انکل نے آ کر بتایا کہ آپ کی سوتیلی والدہ نے کہا ہے کہ ان کو یہاں مت لانا، جبکہ آپ کے والد کاروبار کے سلسلے میں دبئی گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ عورت یہ نہیں بتا رہی کہ آپ کے والد کب لوٹیں گے۔ آنٹی ارشما کے شوہر سے شاید حفصہ نے جھوٹ کہہ دیا تھا۔ بہرحال اب آنٹی ارشما اور ان کے شوہر کافی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ آپ لوگ واپس گجرات چلے جائیں۔ ہم نے کہا کہ اب وہاں جانا اور موت کے منہ میں جانا ایک ہی بات ہے۔ آنٹی ارشما نے کہا کہ کیا کوئی اور رشتہ دار بھی موجود ہے آپ کا جہاں آپ جانا چاہیں گی؟
مجھے یاد آیا کہ میری نانی کی سگی بہن پنڈی میں رہتی تھی۔ بچپن میں ہم ایک بار ان کے گھر گئے تھے جب ان کی بیٹی کی شادی تھی۔ مجھے محلے کا نام یاد تھا لیکن گھر کا پتہ یاد نہیں تھا۔ انکل ہمیں خود اسلام آباد سے پنڈی چھوڑنے کے لیے آ گئے۔ ہم 6 گھنٹے میں پنڈی پہنچ چکے تھے۔ انکل نے مزید 3 گھنٹے لگا کر اور لوگوں سے پوچھ کر ہماری نانی اور ان کے وکیل بیٹے کا گھر معلوم کر ہی لیا۔ میں نے جگہ پہچان لی اور ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ خود نانی نے ہی دروازہ کھولا اور پہچان کر مجھے گلے لگایا، پھر پوچھا، کیا یہ صبا ہے؟ جی نانی امی، یہ صبا ہی ہے، اب بڑی ہو گئی ہے۔ نانی ہم کو اپنے گھر کے اندر لے گئے اور خوب پیار کیا، امی کو یاد کر کے اور اپنی بہن کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو بھر لائیں۔ پھر پوچھا، تم لوگ اکیلی کیوں آئی ہو؟ خیر تو ہے؟ میں نے رو رو کر حالات ان کے گوش گزار کر دیے تو وہ بھی رو دی۔ ان کے بیٹے وکیل تھے، ان کو سارا حال بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارا ابا سے بات کرتا ہوں۔ نانی نے ارشما آنٹی کی شوہر کا بہت شکریہ ادا کیا۔ وکیل عامر ماموں نے کسی طرح ابو کا نمبر معلوم کیا اور ان سے بات کی۔ ابو سخت طیش میں تھے، خدا جانے دادی اور تائی نے کیا کان بھرے تھے کہ ہمارا نام بھی سننے کا روحدار نہ تھے۔ انہوں نے اپنے عامر ماموں سے کہا کہ شادی شدہ ہو کر دعا گھر سے بھاگ گئی ہے اور چھوٹی بہن کو بھی ساتھ لے گئی ہے، اگر میرے سامنے آئے گی تو میں ان دونوں کو گولی مار دوں گا۔ ابا کی زبان سے ایسی مایوسی کی باتیں سن کر میرے عامر ماموں خاموش ہو گئے۔ کہنے لگے، تم اپنے شوہر سے بات کرو، تمہارے والد تو تمہارا نام بھی سننا نہیں چاہتے۔ میں نے کہا، عامر ماموں آپ مجھے ختم کر دیں، لیکن میں اس ظالم سے ہرگز بات نہیں کروں گی۔ وہ ایسا انسان ہرگز نہیں جو مجھ پر رحم کرے۔ جو سلوک اب وہ مجھ سے کرے گا آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سوائے دادا کے سب لوگ وہاں ظالم ہیں۔ میں اتنا روئی کہ عامر ماموں پریشان ہو گئے۔ آخر نانی نے کہا کہ ہم قانونی طریقہ اختیار کریں گے اور تمہیں تمہارے شوہر سے خلا دلوا دیں گے، اس کے بعد سوچیں گے۔ نانی نے صبا کو قریبی اسکول میں داخلہ دلوا دیا اور عامر ماموں نے عدالت سے رجوع کر کے میرے خلا لے لی۔ نانی نے کہا، تم دونوں لڑکی ذات ہو، اب اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تم میری بہن اور میری بھانجی کی نشانی ہو، یہی میرے پاس رہو۔ جب بات وارث بننے پر راضی نہ ہو تو ادھر ادھر بھٹکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 1 سال بعد اپنے عزیزوں میں اچھا رشتہ تلاش کر کے نانی امی نے میری شادی کروا دی۔ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے جس سے میرا نکاح ہوا۔ ان کا نام محمد غنی تھا، اپنا بزنس تھا، خوشحال اور نیک آدمی تھے۔ پہلے بیوی وفات پا چکی تھی، انہوں نے مجھے حسن سلوک سے رکھا تھا، میں بھی ان کی محبت کا دم بھرنے لگی۔ اب پتہ چلا تھا کہ عزت کرنے والا شوہر اور پرسکون شادی شدہ زندگی کسے کہتے ہیں۔ صبا کو پڑھنے کا شوق تھا، اس نے دل لگا کر پڑھا اور FSC شاندار نمبروں سے پاس کر لیا۔ اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا۔ تعلیم کا سارا خرچ نانی امی نے اٹھایا۔ یوں ایک روز ڈاکٹر بن گئی۔ اس کا مستقبل روشن تھا۔ نانی امی نے اس کی شادی اپنے بڑے بیٹے کے صاحبزادے رایان سے کر دی جو بیرون ملک پڑھنے گیا ہوا تھا۔ علی بعد میں میری بہن کو بھی اپنے ساتھ کینیڈا ہی لے گیا۔ یوں وہ وہاں خوش و خرم آباد ہو گئی اور میں اپنے گھر میں اپنے میاں صاحب اور 4 بچوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ حفصہ سے ابو کی 2 اولادیں ہوئیں، ایک بیٹا اور پھر بیٹی۔ افسوس کہ یہ دونوں بچے کم سنی میں ہی فوت ہو گئے۔ ابو کے پاس ان کی کوئی بھی اولاد نہ رہی۔ دادی جن کو پوتے کی جلدی تھی وہ ابو کو ایسے بے اولاد دیکھ کر روتی ہے۔ آخر روتے روتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دادی کی موت کے بعد ابا نے ہم سے رابطہ کیا اور واپس آنے کا کہا۔ میری تب تک شادی ہو چکی تھی اور صبا نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ ان دنوں وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ نانی نے ابو سے کہا کہ آپ جب چاہیں اپنی بچیوں سے آ کر مل سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ پھر کبھی نہ آئے۔ شاید ان کی بیوی حفصہ کو یہ بات پسند نہ آئی تھی۔ آخر کار ابا کا انتقال بے اولادی اور تنہائی میں ہوا۔ ابو کی وفات کے بعد ان کے حصے کی زمین اور جائیداد میں سے ہم دونوں بہنوں کو شرعی حصہ مل گیا، لیکن حفصہ کو وہی مکان ملا جو وہ اپنی زندگی میں اپنے نام کر گئے تھے۔ دادا اور دادی وفات پا چکے تھے۔ تایا اور تائی سے ہمارا کوئی واسطہ نہ رہا تھا۔ آج 30 سال بعد میں سوچتی ہوں کہ ہمارے اپنوں نے ہم پر کتنے ظلم کیے اور ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، لیکن اللہ نے ہمارے دور کے رشتوں کو ہمارا اپنا اور مخلص بنا دیا۔ بے شک جب زندگی ایک دروازہ بند کرتی ہے تو اللہ اپنی رحمت سے 100 دروازے کھول دیتا ہے۔